بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 105 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ ہے، ایک آئیڈیل ہے۔ آپ کی لائف تمام انسانیت کے لیے آئیڈیل ہے۔ اس بات کو سمجھیں گے ہم کس اعتبار سے اور کس وجہ سے انسانیت کے لیے آپ کی شخصیت قابل تقلید ہے۔ قابل تقلید اسوہ۔ تاریخ انسانی میں ایسے لاکھوں ممتاز افراد گزرے ہیں جنہوں نے بنی نوع انسان کے لیے اپنی زندگیاں نمونے اور ماڈل کے طور پر پیش کی۔ ان میں شاہان عالم، جنگی سپہ سالار، علماء و حکماء اور فاتحین عالم ہیں۔ اسی طرح عالمی نقشے پر ہر قسم کی زندگیوں کے نمونے ہیں اور ہر زندگی ایک کشش رکھتی ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان مختلف گروہوں میں سے کس کی زندگی بنی آدم کی سعادت، نجات اور ہدایات کی ضامن اور قابل تقلید اسوہ حسنہ ہے۔ اس معیار پر پرکھیں تو انبیاء علیہم السلام کا گروہ ہی ایسا قابل تقلید نمونہ ہے جو اس معیار پر پورا اترتا ہے۔ اس پوری عبارت میں 3-4 باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں ایسی ہزاروں شخصیات مل جائیں گی جنہوں نے اپنی زندگی نمونے اور ماڈل کے طور پر پیش کی، اور ان میں ہر میدان کے الگ الگ، کوئی سپہ سالار، کوئی علماء، کوئی عالم، کوئی حاکم، کوئی فاتح، اور ہر نے اپنی اپنی زندگی الگ الگ فیلڈ کی۔ لیکن ان تمام شخصیات کو اگر ہم دیکھیں اور پھر اس کے بعد ان کا تجزیہ کریں کہ کس کی زندگی سعادت، نجات اور ہدایات کی ضمانت کے اعتبار سے سب سے زیادہ قابل تقلید ہے، تو اس معیار پر انبیاء علیہم السلام کا گروہ پورا اترتا ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب سے زیادہ آئیڈیل، اور آپ چونکہ آخری نبی ہیں اس لیے آپ کی زندگی اور آپ کی زندگی بھی تمام جہاد کو، زندگی کے تمام جہاد کو جامع ہے، خاص میں نہیں بلکہ زندگی کے تمام جہاد پر محیط ہے، تمام انسان کے لیے یکساں فیض۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ بنی نوع انسان کے حقیقی مسلمان اعمال کی بہتری، اخلاق کی نیکی، قلوب کی صفائی اور انسانی قوا میں اعتدال و توازن پیدا کرنے کی کامیاب کوشش اگر کسی گروہ نے کی تو وہ نفوس قدسیہ انبیاء کرام علیہم السلام کا ہی گروہ ہے۔ انبیاء کرام اس دنیا میں انسانی ہدایت کے لیے تشریف لائے اور رشد و ہدایت کی مشعل روشن کر کے چلے گئے، جن کی تعلیم و عمل کی ضیاء پاشیوں سے آج بھی تمام انسانی گروہ یکساں فیضیاب ہو رہے ہیں۔ انبیاء کا پیام باہمی انس و محبت اور عالمگیر اخوت کا پیغام تھا۔ بقول مولانا روم، انبیاء توڑنے نہیں جوڑنے آتے۔ اس پوری عبارت میں بتایا گیا کہ پوری نوع انسانیت اعمال کی بہتری، اخلاق کی تعلیم، قلب کی صفائی اور انسانی طاقت میں اعتدال اور توازن کو برقرار رکھنے کی کامیاب کوشش اگر کسی نے کی ہے تو وہ انبیاء کرام کا گروہ ہے۔ انبیاء کرام کی تعلیم اور ان کی بتائی ہوئی ہدایات ہی کی وجہ سے تمام انسانی گروہ میں انسانیت کا پیغام عام ہوا اور تمام انسانی گروہ یکساں فیض حاصل کر رہے اس سے۔ انبیاء کا پیغام انس و محبت اور عالمگیر اخوت کا پیغام تھا۔ مولانا روم کہتے تھے کہ انبیاء توڑنے نہیں جوڑنے آتے۔ یہ انبیاء کرام کی خصوصیات تھی، اس لیے انبیاء کرام کی زندگی زیادہ آئیڈیل اور قابل تقلید ہے۔ علم و عمل کا مجموعہ، انبیاء کرام کی زندگی علم و عمل کا مجموعہ ہوتی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی علم و عمل کا مجموعہ تھی۔ مختلف اقوام اور علاقوں کے انبیاء کرام نے اپنے اپنے دائرۂ کار میں اخلاق حسنہ کا اعلیٰ ترین نمونہ پیش کر کے رشد و ہدایت کا چراغ روشن کیا، مگر اب ضرورت ایسے رہنما کی تھی جو پورے عالم کو بقع نور بنا دے اور ہمیں اپنی اعلیٰ ترین عملی زندگی کا وہ مکمل ہدایت نامہ دے دے جس کو لے کر اس کی حکیمانہ ہدایت کے مطابق ہر مسافر بے خطر منزل مقصود کا پتہ پالے۔ یہ رہبر کامل سلسلہ انبیاء کی آخری کڑی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کی تعلیم دائمی اور ابدی ہے
یعنی قیامت تک ان کو زندہ رہنا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو علم و عمل کا مجموعہ بنایا گیا۔ آپ کی ذات یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قابل تقلید یا اسوہ حسنہ اس لیے بھی ہے کہ آپ علم و عمل کا مجموعہ تھے۔ آپ چونکہ آخری نبی تھے، اس لیے ضروری تھا کہ آپ کی تعلیم بھی دائمی اور ابدی ہوتی، اور جب آپ کی تعلیم دائمی اور ابدی ہے تو ضرورت تھی کہ جو آپ کی تعلیم ہے وہی آپ کا عمل بھی ہو۔ اس لیے آپ کی تعلیم میں دونوں چیزیں، آپ چیز کی تعلیم دی، آپ نے اس پر عمل کر کے بھی دکھایا، اس لیے آپ کی زندگی کے اندر علم اور عمل دونوں چیزیں ملتی ہیں۔ عالمگیر و جامع ترین سیرت، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ قیامت تک کے لیے پوری انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایک روشن کتاب کی طرح ہمارے سامنے کھلی ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک جامعیت کے حامل ہے، یعنی مختلف طبقات انسانی کو اپنی رشد و ہدایت کے لیے جن نمونوں کی ضرورت ہے وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں موجود ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قول و فعل اور تعلیم و عمل کا حسین مرقع ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تعلیم کو پیش کیا آپ کی زندگی اس کی ترجمان اور ذاتی عمل اس کے مطابق کی سیرت عالمگیر اور جامع ترین ہے، یعنی آپ کی جو زندگی ہے یا آپ کی زندگی کے جو اعمال ہیں یہ ہر جگہ نافذ ہو سکتے ہیں۔ پوری دنیا کا کوئی بھی انسان آپ کی زندگی سے کو نمونہ بنا سکتا ہے۔ زندگی میں وہ جامعیت ہے کہ زندگی کے تمام جہاد جو ہوتے ہیں، بچپن یعنی پیدائش سے لے کر کے موت تک کر کے جتنے مراحل ہوتے ہیں ان سب میں آپ کو نمونہ مل جائے گا، چاہے وہ آپ بچپن کا دور ہو، جوانی کا دور ہو، بیماری کی حالت ہو، آپ شوہر ہیں یا بھائی ہیں، بہن ہیں، ہر چیز کا نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مل جائے گا۔ یہ آپ کی جامعیت۔ سورہ حسنہ قرآن کریم کی روشنی میں، قرآن کریم کی نظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہر ایک مسلمان کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ارشاد الہی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، انفرادی اجتماعی زندگی کے لیے نمونہ۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے انفرادی اور اجتماعی زندگی بسر کرنے کے لیے ہمیں ہر قدم پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ حضور ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات انسانی کے ہر شعبے اور ہر گوشے میں مکمل ہدایات اور مثالی اعمال کے ذریعے ہمیں سیدھا، سچا، روشن اور بہترین راستہ بتایا ہے۔ ہر طبقے کے لیے نمونہ، انسان کے ہر طبقہ اور گروہ کے لیے اس سیرت پاک میں نصیحت پذیری اور عمل کی رہنمائی موجود ہے۔ جو لوگ بچپن میں ناسازگار ماحول میں گر جاتے ہیں ان کے لیے آمنہ کے لال اور در یتیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں تسلی و اطمینان کا سامان ہے۔ نوجوانوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاداری اور عفت میں نمونہ عمل ہے۔ تاجروں کے لیے مکہ معظمہ کے اس تاجر کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے جس کے تجارتی لین دین کی سچائی اور معاملے کی صفائی کا شہرہ ملک شام تک تھا۔ طالب علم شاگرد ہو تو رحمان عز و جل کے شاگرد پر نظر جماؤ، غرض کہ آپ کی زندگی میں انسانی زندگی کے تمام طبقات، باپ، بیٹا، پوتا، نواسا، شوہر، آقا، حاکم، تاجر اور معاہد وغیرہ پر رہنمائی موجود ہے، یعنی جتنے بھی طبقے ہو سکتے ہیں انسانیت تمام طبقے سے متعلق رہنمائی مل جائے گی۔ فاضلہ، اخلاق فاضلہ انسان کی عملی سیرت کا نام ہے۔ قرآن پاک نے اس بات کی عملی شہادت دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل و اخلاق کے لحاظ سے بھی بلند ترین انسان تھے۔ قرآن نے سورہ قلم میں اعلان کیا، بے شک آپ خلق عظیم کے حامل ہیں، انک لعلی خلق عظیم۔ خلاصہ، آج کی اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو پڑھتے ہوئے سب سے پہلے ہم نے پڑھا کہ قابل تقلید اس کی تعین کی کہ دنیا میں بہت سی شخصیات گزری ہیں، ان میں سب سے زیادہ قابل تقلید کون؟ تمام انسان کے لیے یکساں فیض، یعنی آپ کی زندگی کا سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ تمام انسان یکساں فیض اٹھا سکتے۔ پھر اس کے بعد یہ پڑھا علم و عمل کا مجموعہ، پھر آپ عالمگیر اور جامع ترین سیرت، اسوہ حسنہ قرآن کی روشنی میں، انفرادی و اجتماعی زندگی کے لیے نمونہ، ہر طبقے کے لیے نمونہ، اخلاق